السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل کی۔ جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ اگر نقشے میں دیکھا جائے تو اس کی شکل ایک مثلث جیسی ہے، اور مثلث کو انگلش میں ٹرائی اینگل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل ہے۔ یہ مکس شیپ کا علاقہ ہے، اس میں ٹاؤن ہاؤسز بھی ہیں، اس میں ولاز بھی ہیں، اس میں فارم ہاؤسز 4 کنال کے اور 6 کنال کے بھی ہیں، اور اس میں فلیٹ بھی ہیں۔ بڑا خوبصورت، بڑی بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا ہوا یہ علاقہ ہے، اور اس کو بھی پہلے ہم سیر کر چکے ہیں جمیرہ پارک کی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمیرہ پارک کو 9 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل کو بھی 9 ہی ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن یہ جمیرہ پارک سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ جمیرہ پارک میں صرف اور صرف ولاز ہی تھے، اس میں ولاز بھی ہیں، ٹاؤن ہاؤسز بھی ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، اور بلڈنگیں بھی ہیں۔ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت طریقے سے پلانڈ کیا ہوا یہ علاقہ ہے۔ اس کا سکرین ویو آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی سیاست کے بارے میں بھی۔ سیاست کے بارے میں گپ شپ کرنا بھی ضروری ہے، الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن نزدیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 5 منزلہ بلڈنگیں ہیں، اور بڑی بلڈنگیں بھی ہیں۔ یہ جب ہم جبل علی سے دبئی کی طرف، شارجہ کی طرف آتے ہیں، یہ شیخ محمد بن زید روڈ پہ جبل علی کے بعد بائیں جانب واقع ہے، اور جس ہم جمیرہ پارک کی پہلے سیر کر چکے ہیں، یہ اس کے بیک سائڈ میں، اس کے عقب میں واقع ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے جو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز ہیں، اور بلڈنگز بھی ہیں، فلیٹ بھی ہیں، بڑا خوبصورت۔ اور اس کے کچھ حصوں میں ابھی بھی کام چل رہا ہے، ڈیولپنگ کا کام ابھی بھی آن دا وے ہے۔ تو بھائی لوگوں، اس کی سیر کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری باتیں بھی سنتے رہیں، میری گپ شپ بھی چند دن پہلے کیا، کل بانی پی ٹی آئی ہمارے اور آپ کے سب کے مرشد محترم جناب عمران احمد خان نیازی کو کل 10 سال کی قید سنا دی گئی۔ یہ موسم میں تھوڑی سی دھند ہے، اس کی وجہ سے شاید آپ کو یہ ویڈیو صحیح نہ نظر آ رہی ہو، لیکن دکھانی تو آپ کو ہر حال میں ہے نا، تو مہربانی کر کے یہ تھوڑی سی آپ تکلیف کریں، چونکہ میں ایڈیٹنگ نہیں کرتا، آپ کو ایز اٹ از دکھاتا ہوں، بناوٹ یا مکسنگ کر کے کچھ اپنی طرف سے نہیں ڈالتا، تو جیسی ہی ویڈیو بنے آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے، میں اکثر بھول جاتا ہوں، تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ میری خواہش اور میری یہ کاوش آپ کو پسند آئے، آپ براہ کرم میری حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں،
سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری حوصلہ افزائی کریں، اچھے پیارے اپنے کمنٹ بھی کریں، اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کی طرح وہ بھی اپنے گھر بیٹھے دبئی کی سیر و سیاحت کر سکیں۔ تو دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی، اور سزا کس بھونڈے طریقے سے سنائی گئی، یہ سسٹم اپنے آپ کو خود ننگا کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود عریاں کر رہا ہے یہ سسٹم، کہ عمران احمد کا بیان لے لیا اور اس کے بعد اس بیان سے عمران خان سے دستخط کروانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ ہمارے نائب کپتان جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان بھی لینا گوارا نہیں کیا، اور اس کو سزا سنا دی گئی۔ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ پیارے کیسی پیاری بہترین کوٹھیوں کی تصویریں۔ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو علیحدہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ آف ویو کو اردو میں نقطۂ نظر کہتے ہیں۔ تو میرا نقطۂ نظر اور لوگوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میں ابھی تک جناب محترم سید جنرل چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو قوم کا محسن سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ انہوں نے مارشاء اللہ لگانے کی بجائے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے لیے اس آدمی کا انتخاب کریں جو ہمارے ملک اور ملت کی تقدیر کے فیصلے کرے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرات، آپ ناراض نہ ہوں، اور جناب مرشد کو جیل میں رکھا ہوا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے عمران خان مرشد کی جان بچائی ہوئی ہے، ورنہ اگر عمران خان باہر ہوتے، قید میں نہ ہوتے، تو ان بدخصلت کمینے، ذلیل، گھٹیا اور ناہنجار لوگوں نے ان پر کبھی کے حملے کروا کے ان کو شہید کروا دینا تھا۔ جیسا کہ ایک حملہ تو وہ آلریڈی کر چکے تھے، اور جیسا اس آدمی کو انہوں نے پمپ کیا تھا، جو بیان رٹائے تھے، وہ بیان بھی آپ سن چکے ہوں گے کہ اس نے قاتلانہ حملے کے بعد کون سے بیان دیے تھے۔ تو میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھ کر بہت اچھا کیا ہوا ہے، عمران خان کی جان بچی ہوئی ہے، ورنہ یہ پاکستانی سیاسی مافیا کے 3 ڈان جو ہیں، اور تینوں میں سے نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان، ان تینوں میں سے 2 کو تو میں اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہوں۔ زرداری کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن نواز شریف اور فضل الرحمان کا اگر بس چلے تو وہ جناب محترم سامعین اور قارئین حضرات، اگر ان کا بس چلے تو یہ جب جج سزا سنا رہا ہو، سزائے موت، تو ان کا بس چلے تو ایک آدمی رسا لے کے جج کے پیچھے کھڑا ہو کہ جیسے ہی جج صاحب سزا سنائیں گے ویسے ہی رسی اس کے گلے میں ڈالنا اور لٹکا دینا۔ ان کا بس نہیں چل رہا۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے محترم عاصم منیر صاحب کا کہ جنہوں نے اس کی جان بچائی ہوئی ہے۔ ہر کسی کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے
کہ ہمارا تو محسن ہے بھائی، اس نے ہمارے مرشد کی جان بچائی ہوئی ہے۔ اور باقی دوسری بات، میری بات آپ کو صحیح محسوس ہوگی کہ یہ بچے نہیں ہیں اور یہ پاگل اور بے وقوف بھی نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے، جو جج حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی 25 سال 30 سال سروس ہے، وہ ان عہدوں پر بیٹھے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے کیس سنتے ہیں اور ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ جو آپ کے سامنے فیصلے ہیں اور بعد میں صحافی حضرات ان فیصلوں پر تبصرے کرتے ہیں، تو وہ تبصرے آپ سنتے ہوگے کہ اس فیصلے میں یہ جھول رہ گیا اور اس فیصلے میں یہ قانونی نقطہ ہے۔ تو میرے حساب سے یہ قانونی نقطے اور یہ جھول جان بوجھ کر چھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حضرات تعلیم یافتہ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی معاشرتی اور انٹرنیشنل عالمی سطح پہ کیا مجبوریاں ہیں، کس کے ملک کے ساتھ کیسے تعلقات اور کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات، کون عمران خان کو پسند کرتا ہے اور کون عمران خان کو ناپسند کرتا ہے۔ عالمی مجبوریوں کے ساتھ ساتھ ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کر باقی سارے معاملات آپ کو سمجھ میں ہیں۔ اور یہ جو حضرات کہا کرتے تھے کہ وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں اور وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ کہ اگر وہ نہ دے ہمیں ساتھ نہ دے، اور یہ شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ جیسے حمزہ شہباز کہہ رہا تھا کہ یکدم ہی ایبسلیوٹلی ناٹ ہی کہہ دیا امریکہ کو، یعنی کہ نعوذ باللہ استغفار کہ امریکہ کوئی خدا ہے اور ہم نے اس کو ناراض کر دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور عالمی مجبوریاں، امریکہ کو ہم سے کیا ضرورت ہے اور ہماری کیا ضرورت ہے۔ پہلے بھی میں یہ بات کافی دفعہ کی ہے کہ امریکہ کو پاکستان سے کیا مطلب ہے، اس نے پاکستان کا کیا کرنا ہے اور کیا لینا ہے۔ امریکہ کو اور یہودیوں کو، عالمی طاقتوں کو، دجالی پیروکاروں کو صرف اور صرف اسلام سے دشمنی ہے۔ پاکستان اگر دوسرے ملکوں کی طرح سیکولر یا لبرل اسلام آ جائے تو وہ پاکستان کو کبھی بھی نہ چھیڑیں اور اکیلا چھوڑ دیں اس کی حالت پہ، چونکہ پاکستان الحمدللہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن پاک کے حفاظ پیدا ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دین اسلام کے عالم پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس ٹائم میں چونکہ باہر رہتا ہوں، عرب ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پاکستان میں واقعی اسلام کی خدمت اور اشاعت ہو رہی ہے۔ تو دجال کے پیروکاروں کو، دجال کے اعلی کاروں کو، اسلام دشمنوں کو پاکستان کے ساتھ صرف یہی دشمنی ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی پاور ہے، ورنہ کسی کو کیا دوسرے مسلمان ملکوں پہ کیوں نہیں حملہ کرتا۔ امریکہ نے صرف اور صرف انہی ملکوں پہ حملہ کیا ہے، مسلمان ملکوں پہ، جہاں جہاد کی یا اسلام کی صدائے بازگشت سنائی دی۔ صدام حسین جہاد کے نعرے لگاتا تھا۔ افغانستان سعودی عرب کے بعد دنیا کا دوسرا ملک تھا جس نے اسلامی قانون نافذ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان مجاہدوں کی مدد کی تو انہوں نے 20 سال جنگ کے بعد امریکہ کو شکست فاش دی اور امریکہ یہاں سے بھاگ نکلا۔ اور کچھ اس بہانوں کی وجہ سے اور کچھ عمران خان کی جو تسبیحات تھیں، ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ، ان تسبیحات کی وجہ سے اور ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے امریکہ عمران خان کا دشمن ہو گیا، اور امریکہ اور اس کے ہواری یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے۔
اور ہمیں ایسے الفاظ ہمارے سامنے کھڑا ہو کے کہے جن الفاظ کی ہمیں سننے کی عادت نہیں۔ ہمیں صرف تلوے چاٹنے والے لوگ چاہیے جو ہم ڈو مور کرتے رہیں، وہ ہمیں یس سر یس سر یس سر کرتے رہیں۔ تو ان کے تلوے چاٹنے کے لیے، یس سر کہنے کے لیے ایسے ہی غداران ملک و ملت، غداران اسلام، دین فروش ملا، ایسے ہی لوگ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی لوگوں کو سے پھر اپنے کام لیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اور عالمی مجبوریاں ہیں، اور چونکہ امریکہ بہادر بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان اقتدار میں آئیں، تو عمران خان کو قتل کرنا، جو بندے پڑھے لکھے ہیں یا جو عالمی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کیسے اپنے دشمنوں کو یا اپنے مخالفوں کو کیسے قتل کرواتا ہے۔ تو میرا نقطہ نظر صاحبو یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر محترم سید عاصم منیر صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی جان بچائی ہوئی ہے جیل میں رکھ کے۔ میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں، اور باقی جو کرپٹ لوگ ہیں، 2 نمبر لوگ ہیں، ملک فروش، ملت فروش، کرپٹ، فراڈیے، دھوکہ دینے والے، ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، یہ لوگ تو چاہیں گے اور یہ اینڈ تک اپنی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کی پشت پر یہودی لابی، یہود، اسلام دشمنی، امریکہ اور ان کی پشت پر یہ ہیں، اور جب تک ان کی جان میں جان ہے، بقول رانا ثناء اللہ کے کہ یا اب یہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھ کر میں تو یہی سوچتا ہوں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کر محترم عاصم منیر صاحب نے بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ تو دوستو، کل جو فیصلہ آیا، اس فیصلے کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، اس میں بہت سی غلطیاں چھوڑ دی گئیں۔ جج کوئی اتنے بیوقوف تو نہیں ہوتے نا کہ وہ فیصلوں میں غلطیاں چھوڑیں گے جان بوجھ کر۔ یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ 5 مرلے کے، یوں کہہ لیں آپ کہ یہ 5 مرلے کے مکان ہیں دبئی میں، اور دبئی میں 5 مرلے کا مکان لینا بھی پاکستان میں ڈیفنس میں کوٹھی لینے کے برابر ہے۔ یہ اس کی چوڑائی اتنی ہی ہوتی ہے، یہ سامنے دیکھیں، یہ ایک گراج ہے اور اس کے ساتھ دروازہ ہے، اس کی اتنی ہی چوڑائی ہے بس۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو 25 30 سال ان ججوں کی سروس ہے، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ایسے نامکمل فیصلے دیں، اور ان فیصلوں میں بھی کوئی نہ کوئی رخنہ چھوڑ دیں تاکہ بعد میں اپیل میں فیصلے کل عدم ہو جائیں۔ عالمی پریشر کو قبول کرتے ہوئے، عالمی پریشر کا سامنا کرتے ہوئے، اور اندرونی پریشر کو بھی قبول کرتے ہوئے، اس کا بھی سامنا کرتے ہوئے، یہ بہت انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو غیرت مند ہوتے ہیں، جو بے غیرت ہوتے ہیں، جب غیرت ہی انسان میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد بندہ جو مرضی کرے تو اس کو تو پھر پوچھنا بنتا بھی نہیں ہے۔ تو کل کے فیصلے میں جو جج صاحب نے غلطیاں چھوڑی ہیں، ایک تو 2 بنیادی غلطیاں میرے حساب سے ہیں، باقی تو قانون دان نکات نکالیں گے۔ میرے حساب سے جو 2 بنیادی غلطیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے خان صاحب کا بیان لیا اور اس پہ خان صاحب کے دستخط نہیں ہیں۔ دوسرا، انہوں نے نائب کپتان کا بیان لیا ہی نہیں، اور فیصلہ لکھ کر نہیں کیا، زبانی فیصلہ سنایا اور اٹھ کر بقول خان صاحب کے 100 میٹر کی دوڑ گیا۔ تو صاحبان یہ باتیں شاید آپ مجھ سے اختلاف کریں،
اور اب کل کلاں اگر جب یہ فیصلے کو پی ٹی آئی والے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے تو ضرور کریں گے، کرنا بھی چاہیے، تو انشاءاللہ دیکھنا اگر کوئی بے غیرت جج نہ آیا، اگر وہ آیا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، کسی اور جانور کا نہ پیا ہو، تو وہ پہلی ہی پیشی پر اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دے گا۔ اور یہ خامیاں کیوں چھوڑی گئی ہیں میرے سمجھنے کے لیے تو یہ کافی ہے۔ اب آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ کا مجھے علم نہیں، مجھے تو میرے سمجھنے کے لیے تو یہ کافی ہے کہ یہ خامیاں اسی لیے چھوڑی گئی ہیں کہ کل کو یہ اپیل کریں اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں، اور جو عالمی مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں بھی کور ہو جائیں، وہ مجبوریاں بھی ہم پریشر برداشت کر لیں اور خان صاحب بھی سیف رہیں۔ یہ تو تھی جو میں جس نقطۂ نظر سے یا پوائنٹ آف ویو سے میں سوچتا ہوں۔ اب دوسری بات روزانہ کی طرح میں آپ سے کرتا ہوں کہ خدا را ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کوئی دوسری کلاس میں پڑھتا ہے، کوئی تیسری کلاس میں پڑھتا ہے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، یہ دیکھیں سامنے یہ جو گھر ہے نا، یہ 4 کنال کا فارم ہاؤس ہے۔ میں چونکہ آپ کو ونڈ سکرین ویو دکھاتا ہوں، ونڈ سکرین ویو کا مطلب ہے کہ کار کی سکرین سے، کار کے فرنٹ شیشے سے جو نظر آتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں، تو ونڈ سکرین ویو میں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں اپنے نام کی مناسبت سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور آپ کو دبئی کے مختلف علاقوں کی سیر کرواتا ہوں۔ آپ میری حوصلہ افزائی جاری رکھیں، آپ مجھے سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے دبئی کی ایک ایک گلی اور دبئی کا ایک ایک محلہ دکھا دوں گا۔ تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ ہماری تو جیسے تیسے گزر گئی، جتنی گزر گئی، جو رہتی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ ہمارے بچوں کے سامنے پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، ان کی زندگی ہم نے کیسے سیو کرنی ہے، ان کا مستقبل ہم نے کیسے سیو کرنا ہے۔ خدا کے واسطے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو ہمارے ملک اور قوم کی بھلائی کے فیصلے کریں، نہ کہ ملک سے لوٹ کر سر محل بنائیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائیں، چرچل ٹاور بنائیں اور بہت سی 5 بر اعظموں میں اپنی جائیدادیں بنائیں۔ ان لوگوں کو ووٹ کبھی نہ دیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو ہم تو اتنی بھولی اور سیدھی سادھی اور بے وقوف قوم ہیں کہ ہم ایک سوراخ سے 3 4 بار ڈسے جا چکے ہیں۔ تو لہٰذا میری آپ سے التماس ہے، میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ 8 فروری کو جوک در جوک باہر نکلنا ہے، ہمیں ہسٹوریکل تاریخی ٹرن آؤٹ دینا ہے، تاکہ یہ جتنی مرضی دھاندلی کرنے کی کوشش کر لیں، یہ دھاندلی کرنے کے باوجود بھی نہ جیت سکیں۔ ہم اتنے زیادہ ووٹ ڈال دیں کہ دھاندلی کرنے کے باوجود یہ ہار جائیں، اور حکومت اس آدمی کی بنے جو ملک اور ملت کے لیے بھلائی سوچے، جو ملک اور ملت کے لیے اچھائی سوچے، ملک اور ملت کے حق میں فیصلے کرے، نہ کہ لوٹ کر ایون فیلڈ، لندن، فرانس، امریکہ، پیرس، دبئی میں جائیدادیں نہ بنائے۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے سامنے ہیں، ہم 3 بار ان سے ڈسے جا چکے ہیں، ان کو آزما چکے ہیں۔ تو اگر اب ہم مومن ہیں تو ہمیں دوبارہ ان کے ڈنگ نہیں کھانے چاہیے۔
تو آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، بریانی پہ نہ بکیں، نان پہ نہ بکیں، یا 1,000 2,000 روپیہ لے کر اپنا ضمیر نہ فروخت کریں، اپنا ضمیر نہ بیچیں۔ ملک اور ملت کی بھلائی کے فیصلے کریں، جو ہمارے لیے اچھا سوچتا ہو، جو دوبارہ آ کے ہمارے غریبوں کے شناختی کارڈوں میں 10-10 لاکھ روپے کا بیلنس ڈلوائے کہ جاؤ اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا علاج کروا لو۔ ان کو ووٹ دیں، نہ کہ ان کو ووٹ دیں جو آ کر وہ 10-10 لاکھ روپے نکال کر کھا جائیں اور غریبوں کو وہیں مرنے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کر کے کم از کم اگر اپنے لیے نہیں سوچتے تو اپنے بچوں کے مستقبل اور فیوچر کے لیے لازمی سوچیں۔ تو سر جی یہ جمیرہ پارک ہے، اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 2 حصوں میں آپ کو اس کی سیر کرواؤں گا۔ پہلے حصے کی سیر چونکہ چھوٹا ہیں تو اس کے بھی جمیرہ پارک کی طرح 9 ڈسٹرکٹ ہیں، لیکن یہ چھوٹا ہے، یہ جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل اس کا نام ہے۔ تو اس کے بھی میں آپ کو 2 حصوں میں اس کی سیر کرواؤں گا، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ہر گلی کی تصویر دکھاؤں آپ کو۔ تو حضرات یہ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف اس پاکستان کا غلیظ ترین، احمق ترین، بے غیرت ترین، ملک اور قوم کا غدار، یہودی ایجنٹ، اور کیا کیا الفاظ کہوں، اس پاکستان کا اگر مجھے کہا جائے نا ایوارڈ کے لیے کہ پاکستان کا سب سے گھٹیا شخص کون ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے گھٹیا شخص جو ہے نا وہ نواز شریف ہے، اور گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی پرلے درجے کا احمق بھی ہے، بے وقوف ترین شخص ہے۔ اگر یہ سیاستدان ہوتا، اگر یہ فرعون نہ ہوتا، یہ فرعون ہے، وقت کا فرعون ہے، اگر یہ فرعون نہ ہوتا تو اگر یہ سمجھدار اور سیانہ ہوتا تو یہ سیاستدان ثابت کرتا، کچھ نہ کچھ ملک کی خدمت ضرور کرتا۔ یہ تو وہ بندر ہے جس کے ہاتھ میں ہم نے 3 دفعہ ماچس دی اور اس نے تینوں ہی دفعہ ہمیں ہی جلانے کی کوشش کی، یہ وہ بندر ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اب آپ نے بار بار روزانہ آپ بھی کہیں گے کہ بار بار روزانہ وہی باتیں 8 فروری تک انشاءاللہ یہی باتیں ہوں گی، اور بار بار انہی باتوں کی دہرائی کروں گا تاکہ دل میں اتر جائے بات میری کہ مصداق آپ بھی کچھ سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ میرے بھائی لوگ، ہم سب لوگ ہیں، کسی کی غلطی نہیں ہے، کسی کا قصور نہیں ہے، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں جو بریانی پر، نان پر، چاولوں کی پلیٹ پر یا 1,000 روپے پر ہم بک جاتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم روتے رہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی دوستو، اس کے ساتھ ہی یہ باتیں تو ختم ہوئیں، اب ہر روزانہ کی بنیاد کی طرح آپ سے التماس یہ کرنی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے جسم پر پاکستان کا آئین اور قانون اور شریعت نافذ کریں، تو انشاءاللہ پورا ملک ایک دن چمک دمک جائے گا،
کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی بجائے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا احتساب کریں تو انشاءاللہ ایک دن پورے ملک سے کرپشن اور رشوت ستانی ختم ہو جائے گی، پورا ملک جگمگانے لگے گا۔ اپنے گھر گلی محلے کو صاف رکھیں تو انشاءاللہ ایک دن پورا پاکستان صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کی طرح دوسری بات کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ میری حوصلہ افزائی کریں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے کمنٹ بھی کریں۔ تو میری جیسے حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، حوصلہ پیدا ہوتا رہے گا، میں اور ذوق اور شوق کے ساتھ میں یہ ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ان علاقوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال تو چونکہ پاکستان کا سیاسی ماحول گرم ہے، اس لیے سیاست پر بات کرنا، جتنے جوگا میں ہوں اس کا حصہ ڈالنا، پاکستان کے لوگوں کو اچھے اور برے کے بارے میں بتانا، چونکہ میری عمر آپ سے شاید کافی لوگوں سے زیادہ ہو، اپنا تجربہ آپ سے شیئر کرنا یہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور یہ فرض کو میں انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کرتا رہوں گا، جتنی میری وسعت ہوگی، طاقت ہوگی، میں آپ سے یہ باتیں کرتا رہوں گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی میں یہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ میں آپ کو یہ جمیرہ ولیج ٹرائی اینگل کی دوسرے حصے کی سیر بھی کرواؤں گا۔ اس میں آپ نے کچھ ٹاؤن ہاؤسز بھی دیکھے، کچھ 4 کنال کے فارم ہاؤسز بھی دیکھے اور کچھ ولاز بھی دیکھے۔ تو کل انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی کچھ اونچی بلڈنگیں اس میں بھی ویڈیو میں بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ تو کل انشاءاللہ آپ کو میں دوسری جگہوں کی دوسرے حصے کی سیر کراؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے گھر محلے اور ملک کو بھی صاف رکھیں، اور ووٹ کی پرچی ڈالتے وقت ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچیں، اور اپنے بچوں کی طرف بھی ایک دفعہ منہ موڑ کر دیکھیں کہ آپ کے بچوں کو کیا ضروریات ہیں اور کیا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔